बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं मेरा माज़ी मेरी ताकत यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैं इस जीटी रोड पर मौजूद हूं और यहां पर ये सड़क की उखाड़ जारी है और इस उखाड़ के अंदर ये सब कुछ जो हो रहा है ये आपसे डिस्कस करेंगे। इसके साथ जो कुछ हो रहा है वो आपसे डिस्कस करेंगे। आपसे गुजारिश ये है कि आप एक तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों से शेयर करें और अपनी जो आपकी राय है वो कमेंट्स की शक्ल में ज़रूर दें। नाज़रीन और सामीन, ये जीटी रोड पर जारी काम जो है, इस जारी काम के अंदर इस्तेमाल होने वाली ये जो मशीन है इसका काम है इस रोड पर बिछी हुई लेयर जो है बजरी रेत के अलावा तारकोल, इनकी जो बिछी हुई लेयर है उसको रिमूव करना और उसको रिमूव करने के बाद साइड पे गिराना या किसी न किसी आगे जो चीज़ कैरी करने वाली है, ट्रक है, लोडर है, ट्राली है, उसमें डालना। अब दुनिया भर में ये काम जो है जो हो रहा है, दुनिया के दीगर ममालिक में भी हो रहा है। यहाँ पाकिस्तान में ये मशीनें अभी तक इतनी ज़्यादा नहीं हैं। जीटी रोड पर इस्तेमाल कर रही है नेशनल हाईवे की अथॉरिटी जो है, जो उसको ठेकेदार हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर मोटरवे पर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये आधी इस्तेमाल हो रही हैं, पूरी इस्तेमाल नहीं हो रही। और आधी इस्तेमाल क्यों हो रही हैं? इसलिए कि आधी जो नहीं है उनके न होने से ये धंधा चलता रहे। अगर धंधा ये भी मशीन इस्तेमाल ना करते तो धंधा तो चलता, लेकिन रोड्स जो हैं वो ज़्यादा दिनों के लिए बंद हो जाते थे। ठेकेदारों का जो काम होता था वो स्लो होता था और काम मेयारी नहीं होता था। यहाँ पर ये मशीन जो है ये यहाँ से पत्थर उखाड़ के ट्रालियों में, लोडरों में डाल रही है। ट्रालियों वाले और लोडर्स वाले जो हैं इस माल गनीमत को ले जाते हैं यहाँ से और करीब लोगों के जो गहरी जगह होती हैं वहाँ पे जो भर्ती का उन्होंने ठेका लिया होता है वहाँ पर डाल देते हैं। अब यहाँ से उठने के बाद वहाँ पर डाले जाने के बाद ये जो इसका बेसिक कंपाउंड है वो नहीं टूटता, नहीं ख़त्म होता, वो अपनी मौजूद रखता है हिसाब किताब। भर्ती तो डल जाती है, लेकिन भर्ती डलने के बाद अगर कल कलाम वहाँ पे बोर करेंगे, नलका लगाएंगे, मोटर लगाएंगे तो वो पत्थर रास्ते में उसी तरह रहेगा जिस तरह वो पत्थर बना हुआ मौजूद होगा। यहाँ पर दुनिया में ये जो मशीन है जिसे कोल्ड मिलिंग मशीन का नाम दिया जाता है, इस्तेमाल हो रही है और दुनिया के हाईवेज़ जो हैं या मोटरवेज़ जो हैं वो इस मशीन को इस्तेमाल करने के बाद ये जो उतरने वाली लेयर है, ये जो उठाई जाने वाली लेयर है, इससे भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर चूँकि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में अब दोबारा नई जो इसके ऊपर लेयर डालनी है उसका सारे का सारा मटीरियल जब यहाँ तक ले कर आना है मुख्तलिफ़ प्लांट से होकर, मुख्तलिफ़ मशीनों से गुजार कर, तो उसमें भी सबका हिस्सा होना है। जो यहाँ पे अफसरान हमारे या जो हमारे ठेकेदारान हैं वो भतीजों को ही ठेका देते हैं, दूसरों को तो देते नहीं, भांजों को देते हैं, तो ज़ाहिर बात है उन्होंने अपना उसमें हिस्सा रखना है। जबकि दुनिया भर में ये असूल है कि ये जो मशीन उठा रही है इसको वो धो के दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में धोने का नाम नहीं है। पाकिस्तान में इससे मोटरवे पे भी हमने देखा है कि एक साइड पे ढेर लगाए हुए हैं, जबकि उसकी जगह पे नया ख़रीद के लाते हैं। जैसे बिल्कुल ये अल्लाह ना करे मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, जैसे वो माल है, आप लोग समझ जाएंगे। नाज़रीन सामीन, पाकिस्तान के जो कौमी वसाइल हैं उनके साथ ये जो वारदात है ये सरेआम सबके सामने डाली जा रही है। किसी किस्म का कोई इसमें वो पर्दा नहीं है, झिझक नहीं है, कोई वो नहीं है। इसको तो छोड़ें, ये तो खैर जब तक कोई ख़ास तरीके से ये पूरे का पूरा मेकनिज़म सेट नहीं होता ये चलता रहेगा। यहाँ पर आप देखें ये ट्रैफिक किसके पास से गुज़र रही है और इस ट्रैफिक को जहाँ से डाइवर्ट किया गया है उस वहाँ पे एक हल्का सा बोर्ड, छोटा सा बोर्ड रखा गया है जिस पर लिखा हुआ है कि जी आगे काम हो रहा है। बाकी वहाँ पर ना ये लिखा गया है कि यहाँ से आगे आपकी स्पीड क्या रहेगी, ना ही वहाँ पे हमारी मायानाज फोर्स जो है जिसको मोटरवे हाईवे पुलिस कहा जाता है उनका कोई एक कांस्टेबल तक नहीं खड़ा, जिसके बदले में हो जो रहा है वो आपको बता। ये जो मशीन काम कर रही है इस मशीन की अपनी स्पीड इंतहाई कम है और इसका जो अगर रास्ते में इसका जब काम के दौरान कोई मेंटेनेंस का काम निकल आता है तो वो मेंटेनेंस का काम बाहर से कोई कारीगर नहीं आता। ये इसके साथ साथ जो लेबर काम कर रही है वो ये इसको मरम्मत करके फिर आगे चला लेते हैं या इसको सड़क से हटाने की कोशिश करते हैं। यानी यहाँ पर हमारे यहाँ इसमें अगर कोई मेरे जैसा बंदा भी आके प्लास ले के इसकी कोई तार काट दे तो इसके लेबर का जो कंपनी या जो उसका ठेकेदार है उसका लेबल भी इन पर नहीं
نہیں ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون ان کا مزدور ہے، کون ان کا ٹھیکیدار ہے۔ ٹریفک جو گزر رہی ہے اس کو بھی یہ چیز نہیں سمجھ آتی کہ یہ مسافر کوئی اس پار سے اس پار جا رہا ہے یا جو روڈ پہ کام کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں سارے کے سارے جتنا یہاں پہ کام کر رہے ہیں ایک وقت میں کم از کم 40-50 بندے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، لیکن کسی کے جسم پر کوئی اس بات کی کوئی یونیفارم نام کی چیز نہیں ہے جس سے یہ پتہ چل سکے کہ یہ بندہ یہاں پر کام کر رہا تھا یا یہ اچانک روڈ پر آیا اور روڈ پر آنے کی وجہ سے گزر رہا تھا۔ یہ کوئی تمیز نہیں ہے، یہ چیز ہونی چاہیے۔ دوسرا جو اس کے اندر سب سے مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے، چاہے کسی کی ذاتی ہے، چاہے کوئی پبلک ٹرانسپورٹ میں سے کسی کا نجی ملازم ڈرائیور ہے، چاہے وہ ٹرانسپورٹیشن کا کام کر رہا ہے جس میں بسیں ہیں، ٹرک ہیں، میری ان سے بھی گزارش یہ ہے کہ جہاں پر کام ہو رہا ہو وہ مہربانی کر لیا کریں۔ انہوں نے کوئی آگے آگ تو نہیں بجھانی جا کے۔ یہ آپ دیکھیں یہاں پر دو کام جو ہے نا وہ زیادتی ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ کچھ ٹرک ڈرائیورز نے تو ٹرک اس کے اندر سے گزارنے کی کوشش کی ہے، اور یہ جو گزر ہے دونوں طرف سے لائیں، اگر تھوڑا سا آپ آرام سے گزر جائیں تو کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے کسی کو ICU میں جا کے بلڈ دینا ہے، ان میں سے بلڈ تو دیتا کوئی نہیں آپ لوگوں میں سے۔ تو یہ جو ایک گرد اڑا رہی ہیں، جبکہ مشین کے اندر وہ جو پانی ہے وہ مشین کی نیچے سے اٹھنے والی جو گرد ہے اس کو وہاں پہ ختم کر دیتے ہیں، جبکہ یہ جو ہمارے ڈرائیور ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اگر نہیں بھی اٹھ رہی ہے تو ان کو سکون نہیں آ رہا ہے، یہ وہاں سے اٹھا کے گرد جائیں گے۔ تو یہ ان سے گزارش یہ اس ویڈیو کے ذریعے سے کہ آپ مہربانی کیا کریں، گزریں ضرور، مگر جس سائڈ پہ روڈ صحیح ہے اس سے گزریں، لائن بنا لیں، سپیڈ تھوڑی سی کم کر لیں۔ سامنے جو لوگ کام کر رہے ہیں، چلو مسافر جو ہے وہ تو ادھر ادھر دیکھ کے گزرے گا، مگر یہ مزدور تو نہیں جانتا پیچھے سے کتنی تیز سپیڈ سے آنے والا ڈرائیور جو ہے اس کو کیا ایمرجنسی ہے، کس طریقے سے وہ آپ کو جو ہے نا وہ ہرٹ کر کے نکل جائے گا۔ تو یہ مہربانی کریں سارے کے سارے، یا پھر اس کے لیے کم از کم ہماری جو ثبوت ہیں، ہمارے محافظ جو ہیں، جو ٹریفک جو ہائی وے پولیس والے ہیں، وہ اگر کسی 2 بندوں کی یہاں پہ ڈیوٹی لگا دیں کہ جہاں پہ یہ کام کر رہے ہیں وہاں سے ٹریفک کو کنٹرول کرے تو شاید آسانی ہو جائے، لیکن مشکل ہے کہ وہ اس طرف کوئی توجہ دیں۔ ہمارے بڑے بڑے جو پولیس افسران ہیں وہ بھاشن تو دیتے ہیں، مگر گراؤنڈ پہ یہ صورتحال ہے کہ یہ بس اگر تھوڑی سی بھی ادھر ہوتی تو مزدور بیچارے کے لیے کام جو ہے وہ مشکل ہو جاتا، شاید بیچارہ زندہ رہ پاتا یا نہ رہ پاتا۔ روڈ ایکسیڈنٹ جو ہے وہ عام سی بات ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ ویڈیو جو ہے یہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ یہاں پر جو ہو رہا ہے یہ آپ لوگ بھی دیکھیں۔ دوسری جو چیز اس کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ پھر بات وہی ہے کہ پڑھی لکھی بات ہے کہ یہاں پر یہ فزکس اور کیمسٹری کا سارا کھیل ہے۔ یہ سارا میئرمنٹ جو ہے یہ میتھ کا ہے اور فزکس کا اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ سارے کے سارے جو لوگ یہاں پر اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اب دیکھیں انہوں نے سارے کی ساری مشین کو جو ہے کھولنا ہے، کھولنے کے بعد جوڑنا ہے۔ اب جب تک یہ مشین دوبارہ قابل استعمال نہیں ہوتی یہ روڈ کے اوپر اسی جگہ پہ رکے گی۔ ان کو چاہیے تھا کہ یہ سائڈ پہ کر لیتے، سائڈ پہ کر کے اس کو مینٹین کرتے جس طریقے سے بھی کرنا تھا، لیکن نہیں، انہوں نے جو ہے وہ چونکہ ہم سارے پاکستانی ہیں، جہاں پر گاڑی کا پہیہ جو ہے اس میں سے ہوا نکل گئی، گاڑی کو بھی سائڈ پہ کرنے کی زحمت نہیں کرنی ہوتی، تو یہ تو پھر بڑی مشین ہے، اس نے تو چلنا آرام سے ہے۔ تو اس وجہ سے تھوڑا سا جو روڈ کے اوپر ڈرائیور کا سینس ہے اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ سکولز میں ہوگا، کالجز میں ہوگا، یا آن روڈ ان کی ٹریننگ کا کوئی انتظام کرے گا محکمہ جو پولیس کا ہے، وہ پتہ نہیں ان کا کوئی ایجوکیشن ونگ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، مجھے تو نہیں معلوم، لیکن یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ ڈرائیورز کی جو ٹریننگ ہے، جو روڈ یوزر ہیں ان کی جو سیفٹی اور سیکیورٹی اور اس کے بعد ان کی لرننگ ہے، جو ان کی ایجوکیشن ہے اس کو امپروو کریں، تاکہ لوگ جو ہیں اس طرح اب یہ روڈ مین روڈ کے اندر اپنا اتنا بڑا جو ہے جو ان کا یہ مل ہے پوری، اس کو خراب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب تک ٹھیک ہوگی تب تک پتہ نہیں کتنے لوگ تنگ ہو کے گزریں گے۔ اس ویڈیو کے ذریعے میری تمام ان جو کار مختار ہیں اس پاکستان کے، ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ اس چیز پہ توجہ دیں۔ ایک تو اس میں جو لیبر کام کر رہی ہے، لیبر کو پراپر جو ٹھیکیدار ہے یا جو محکمہ ہے وہ یونیفارم دیا کرے، اور یونیفارم میں پتہ چلے کہ یہ لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں۔ اب اس میں پتہ نہیں کس چیز کی رکاوٹ ہے، کیا چیز کی ممانعت ہے، کیا چیز چھپائی جا رہی ہے اس کے اندر، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے تو پھر اس میں ٹھیکیدار کی جو یونیفارم اس نے پہنی ہوگی اس کی بے عزتی نہ ہو۔ ایسا کوئی نہیں ہے، کم از کم دنیا بھر میں جہاں پر لوگ کام کرتے ہیں، مثال کے طور پہ پولیس ملازم ہیں، ڈیوٹی پہ کھڑے ہوتے ہیں، شہید ہونا یا زندہ رہنا یا زخمی ہونا تو یہ تو ان کی زندگی کا حصہ ہے۔ تو یہ اگر اس میں وہ یونیفارم کے بغیر ان کو جو ہے دکھائیں تو یہ تو کوئی بھی نہیں مانے گا۔ تو اسی طرح یہ جو کم از کم یہ ہماری بڑی ایک ہائی وے اتھارٹی ہے، اس کو بھی نوٹس لینا چاہیے
ایک دوسرا جو ہے کم از کم جو سیکیورٹی میئرز ہیں یہاں پہ کام کرنے کے، وہ محکمہ بھی لے، صرف ٹھیکیدار یا ٹھیکیداروں کے بندے نہ لیں، محکمہ بھی لے۔ یہاں پر ایک پولیس کی ڈیٹ ہونی چاہیے جو جہاں پر سے کام شروع ہو رہا ہے وہاں سے لے کے جہاں پر ختم ہو رہا ہے وہاں تک اس کو نگرانی کریں۔ اور ڈرائیور حضرات جو ہیں، جو روڈ یوزر ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ جب اس طرح کی جگہ پر آ جائیں جہاں پر کام ہو رہا ہو تو اتنی جلدی نہ کیا کریں۔ اتنی ایمرجنسی کوئی نہیں ہوتی سوائے ایمبولینسز کو کہ انہوں نے جا کے کسی کو خون دینا ہوتا ہے۔ کوئی ڈرائیور نہیں ایسا، ڈرائیوروں کو سارے کے سارے اتنی ایمرجنسی جو پڑی ہوئی ہے وہ احتیاط کیا کریں۔ کام ختم ہی ہو جانا ہوتا ہے، روڈ کھل جانا ہوتا ہے، لیکن نہیں، ان کی بے صبری جو ہے وہ یہاں پر بہت زیادہ ہے، اور اس بے صبری کا بعض دفعہ بہت بڑا نقصان بھی ہوتا ہے۔ ناظرین سامعین، آپ سے گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو دوستوں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں بہت جلد کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔